السلام علیکم ناظرین، فضیلت رمضان کی ایک اور اہم نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر، اور وہ ہے دعا۔ ناظرین، دعا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کا مانگنا، چاہے وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، اور آج ہم اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ دعا کے کیا آداب ہونے چاہیے، دعا کی فضیلت کیا ہے، اور کن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کن گھڑیوں میں سب سے زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اور اس اہم ترین موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا رضوان قاسمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دین اسلام میں دعا کی اہمیت کیا ہے؟ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو بہت کچھ ملا، اور انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور دولت اللہ نے دعا کی شکل میں ہمیں دی ہے۔ دعا قرآن کریم کا ایک مستقل موضوع ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، دیکھیے تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی مستقل ہمیں دعائیں ملتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ تو انبیاء کی، حضرت یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو قرآن کریم میں مستقل ایک موضوع ہے دعاؤں کا، حضرات انبیاء علیہ السلام کے دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ میں سمجھتا ہوں وہ صرف دعاؤں پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا رہے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، واپس آ رہے دعا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ایک ایک قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام فرما رہے ہیں، اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا، یا جس کو رب کا دروازہ کھٹکھٹانا آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اور فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دعا ایک مستقل عبادت ہے، جیسے نماز مستقل عبادت ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ مستقل عبادت ہے، تو اسی طریقے سے دعا ایک مستقل عبادت ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے دعا مانگنی ہے تو دعا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، قرآن کریم کا 1 پارہ پڑھنا پڑے گا، 4 تسبیحات پڑھنی پڑے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جب اللہ سے جس وقت مانگنا چاہیں ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگنا شروع کر دیں، یہ مستقل عبادت ہے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ عمرے پہ تشریف لے جا رہے تھے، فرمانے لگے، بھائی عمر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، حضور کا مجھے اس طرح کہنا دعا کا ایک طرف، میرے لیے اتنا خوشی کا مقام تھا یہ والا۔ اور اسی طریقے سے مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المؤمنین گزرے ہیں، تو وہ دنیا سے جانے لگے، تو ان کو دوستوں نے کہا کہ بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی کاروبار کچھ نہیں کیا، اپنے خالی جا رہے ہیں۔ تو ایک جملہ انہوں نے کہا، اللہ کرے میرے ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے بنایا تو کچھ نہیں، بچوں کے لیے میں نے کچھ نہیں بنایا، لیکن میں نے ایک کام کر دیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو اللہ سے مانگنا سکھا دیا ہے۔ جب ان کو ضرورت پڑے گی اللہ سے مانگ لیا کریں گے، جب ان کو ضرورت پڑے گی اللہ سے مانگ لیا کریں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا
کہ اللہ نے وہ کچھ دیا کہ آج دنیا بھی اس کو مانتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں میں اللہ نے بادشاہت کو چلایا۔ تو ایک بات یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی ہم اللہ سے مانگا کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، جب بھی مجھ سے مانگا کرو تو تڑپ کے مانگا کرو۔ جتنے تڑپ کے ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی رحمت بھی اسی تیزی کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ غفلت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے، کبھی ہاتھ یہاں رکھ لیتے ہیں، یہ دعا کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دعا مانگا کریں آپ کے ہاتھ سینے تک اٹھے ہونے چاہیے، آپ کی انگلیاں سامنے ہونی چاہیے۔ جب آپ دعا مانگ لیں تو پھر اس کو ہاتھ کو منہ پہ پھیر لیا کریں، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ غفلت کے ساتھ دعا نہ مانگا کریں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے سگنل پہ جو لوگ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں دعا پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، فقیر کس طریقے سے مانگتے ہیں؟ میں دوستوں سے کہتا ہوں دعا مانگنا ان سے سیکھو، وہ کس طرح گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اسی طریقے سے آگے سے آئیں گے، اس دروازے سے آئیں گے، روئیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، کیا کچھ نہیں کرتے، کس کے لیے؟ 5 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے، بس اوقات وہ بھی نہیں ملتے۔ ایک فقیر بیچارہ وہ اتنی منت کرے اور روئے اور شکل بنائے اور وہ 5-10 روپے کے لیے، حیرانگی ہوتی ہے کہ میں بعض مسلمانوں کو دیکھتا ہوں اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، رزق کی فراوانی مانگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو مانگ رہے ہیں، دنیا کی خوشحالی مانگ رہے ہیں، گھر کا سکون مانگ رہے ہیں، اور دعا کے لیے ان کے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں جب بھی اللہ سے مانگا کریں آداب کے ساتھ مانگا کریں، اہتمام کے ساتھ مانگا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ٹھیک ہے حضرت، بہت سے لوگ اس چیز کا گلہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بہت اچھا سوال کیا اور یہ سوال بہت زیادہ ہے۔ میں 2-3 باتیں اس پہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ذکر فرمایا کہ دعا میں کبھی جلدی نہ کیا کریں، قبولیت پہ دعا میں جلدی نہ کیا کریں کہ بھائی میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا جملہ فرمایا وہ بہت خطرناک ہے، بہت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اب تک تو قبول ہو رہی تھی اب قبول نہیں ہوگی۔ اس جملے کی وجہ سے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی اب اللہ اس کے دعا سننا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے کئی طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ بس اوقات جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں وہی دے دیتے ہیں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھا دے دیتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ ہے بیمار ہے، اور بیمار ہے اور وہ اپنی والدہ سے آئس کریم مانگتا ہے تو ظاہری بات ہے گلا خراب ہو بخار ہو تو کوئی اس کو آئس کریم نہیں دیتا، ماں نہیں دیتی۔ ماں کیا کرتی ہے؟ اس سے اچھی چیز فروٹ دلا کے دے دیتی ہے۔ اب وہ فروٹ اچھے ہیں آئس کریم سے، تو دیکھیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اپنے علم کے مطابق، اللہ دیتے ہیں اپنے علم کے مطابق۔ ہم اپنی خواہش پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہو، جو بہتر ہوتا ہے۔ تو بس اوقات جیسے بچے کو ماں نے فروٹ دے دیے جو اس سے بھی اچھا تھا تو اللہ بھی بس اوقات اس سے بھی اچھی چیز دے دیتے ہیں۔ اور ایک درجہ دعا کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی دعاؤں کو دنیا میں قبول نہیں فرماتے بلکہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کو بے شمار انعامات دیے جائیں گے، تو یہ بندہ کہے گا یا اللہ اتنی نیکیاں تو نہیں کی دنیا میں، تو بتایا جائے گا کہ دنیا میں بہت ساری تم دعائیں مانگا کرتے تھے، ہم نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی تھی، آج تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ جس طریقے سے ایک چھوٹی بچی ہے، میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، چھوٹی بچی ہے، اس کو کوئی اس کا ماموں اس کا چاچا اس کی پیدائش پر اس کو سونے کا ہار دے دیتے ہیں، خوشی میں دیتے ہیں ہمارے ہاں معاشرے میں۔ اب ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لے کے رکھ لیتے ہیں۔ جب وہ بچی جوان ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے تو پھر اس کو ماں دیتی ہے تو بچی بہت خوش ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس وقت اتنی قیمت بھی نہیں تھی اور وہ گم ہونے کا بھی خطرہ تھا، ماں نے سنبھال کے رکھ لیا اور اس کے جوان ہونے کے بعد بڑے ہونے کے بعد اس کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی دعاؤں کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں کل قیامت کے دن دیں گے۔ دعا قبول ضرور ہوتی ہے مومن کی، بس جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔
ٹھیک ہے حضرت، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ نیکوں کی دعائیں، اللہ والوں کی دعائیں، اللہ کے دوستوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، تو کیا دونوں میں فرق ہے؟ کیا گناہ گار کی دعا قبول نہیں ہوتی یا پھر نیکوں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اس حوالے سے عوام میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہم کہتے ہیں آپ اپنے لیے دعا کریں نا. اللہ ہر ایک کی سنتے ہیں. اللہ چاہے وہ صرف نیک ہو گناہ گار ہو. گناہ گار ہے تو 2 منٹ کی بات ہے، سچی توبہ کر لے. قرآن کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. جب بندہ مومن سچی توبہ کرتا ہے، ایک تو ہم معاف بھی کرتے ہیں، اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اس سے بڑی کوئی ذات ہوگی دینے والی جو گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے؟ بسا اوقات ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہ گار آدمی سچی توبہ کرنے کی وجہ سے نیک آدمی سے بھی آگے نکل جاتا ہے. گناہ زیادہ ہوتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے تو آگے نکل جاتا ہے نیکیوں میں ہم سے بھی. تو ایسا کوئی نہیں ہے. یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. میرا اللہ خود فرما رہے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی بخشش کرنے والا، تو میں تو درخواست کروں گا کہ سب اللہ سے مانگے. یہ بات ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پہ فرمایا کہ فلاں آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، فلاں کے مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. اس طریقے سے فرمایا جو کسی کے لیے غائبانہ دعا کرے، غائبانہ دعا کرے. مثلا آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا فلاں بھائی، دوست، رشتہ دار کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے، اس کو بتائے بغیر اس کے لیے دعا شروع کر دے. اس پر اتنا بڑا انعام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا شروع کرتا ہے، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے کہ یا اللہ اس کی جتنی حاجتیں آپ پوری فرما دیں. میری آپ کی دعا پتہ نہیں کس درجے میں قبولیت ہو کیا نہ ہو، کیا صورتحال ہے، لیکن فرشتہ مقرر کر دیا گیا میرے لیے. ٹھیک ہے حضرت، اس حوالے سے مزید یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہوتا ہے انسان اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، ایک ہم نے دیکھا ہے کہ انسان جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے دعا یا پھر ایصال ثواب کر رہا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ایصال ثواب کا نہیں پتہ. ایصال ثواب بھی ایک دعا کی شکل ہے. تو کیا وہ آدمی جو اس دنیا سے فوت ہو چکا ہوتا ہے، اگر ہم اس کے لیے دعا کریں تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں؟ تو بالکل ہمارے ہاں ہماری شریعت میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. حضرات صحابہ کرام کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. کسی کا پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا، اس کے لیے دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں، اور کرنی بھی چاہیے اس لیے کہ جو آدمی قبر میں چلا جاتا ہے اس کو صرف ہماری دعا چاہیے، اب اور کچھ نہیں چاہیے. اور دعا لگتی ہے، بالکل لگتی ہے. اگر کوئی عذاب میں ہے اللہ نہ کرے تو اس دعا سے فرق پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبر، آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی منگوائی اور وہاں پہ لگا دی ٹہنی، ایک ٹہنی لگا دی. تو وہ جو ٹہنی تھی وہ تازی تھی، تو آپ نے وہاں لگا دی. تو آپ نے فرمایا جب تک یہ ٹہنی تازہ رہے گی، خشک نہیں ہوگی، اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. اس لیے کہ جب تازہ درخت ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اس کی وہ پریشانی کم ہو جائے گی. تو بالکل ایسا ہی ہے، آپ دعا کریں گے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر والے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں، اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے حضرت، آخری سوال میرا آپ سے اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے دعا زندہ اور مردہ دونوں حوالے سے بات کی. ایک ہے اس کے اپوزٹ بد دعا. یہ بد دعا کیا چیز ہوتی ہے اور کن صورتوں میں دی جاتی ہے؟ اس حوالے سے شریعت نے کیا کہا ہے؟ دیکھیں بد دعا سے تو شریعت نے عام طور پہ منع فرمایا کہ بد دعا نہ دیا کریں. ہاں، بد دعا نہیں دینی چاہیے. دیکھ جیسے ہمارے ہاں گھروں میں ماں باپ، بچے، بہن بھائی آپس میں دوسرے کو بد دعا دیتے ہیں، لعنت کر دیتے ہیں. تو لعنت تو ویسی بھی نہیں کرنی چاہیے. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری. یہ اللہ کا اختیار ہے، بندے کا اختیار نہیں ہے. رحمت سے دور کرنا یہ اللہ کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. تو لعنت تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے اور بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر ہم بچوں کو بد دعائیں دینے میں لگاتے ہیں اتنی دیر ان کے لیے دعا کر لیا کریں. دعا کر لیا کریں ان کے لیے. بچوں کے لیے ویسے بھی دعا ہے قرآن کریم میں. میں تو بھی عرض کرتا ہوں
کہ جتنے ماں باپ ہیں جن کو اللہ نے اولاد دے رکھی ہے وہ اس دعا کا لازمی اہتمام کیا کریں اپنے بچوں کے لیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. علماء کرام فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد اس دعا کا ماں باپ کو اہتمام کرنا چاہیے. اتنی طاقتور دعا ہے. ظاہری بات ہے قرآن کریم کی دعا ہے, اتنی طاقتور دعا ہے کہ اگر اس دعا کے باوجود بچے نافرمانی کی طرف چلے گئے تو اس دعا میں انشاءاللہ اتنی طاقت ہے کہ وہ بچے مرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر دین کی طرف ضرور آئیں گے. سبحان اللہ. اچھا بد دعا صرف یہی ہے ماں باپ کے اور آپ نے اولاد کے حوالے سے بتایا؟ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں, اس کے حقوق لے لیں, تو وہ زبان سے تو کچھ نہیں بولے گا آپ کو, ٹھیک ہے, لیکن جو اس کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے تو کیا وہ اثر رکھتی ہے؟ بالکل اثر رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. جب تک وہ بدلہ نہ لینا اس کی بد دعا سے بچو. اس کی آہ بہت خطرناک ہوتی ہے, اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. ایسا ہی موقع ہی نہ دیں کہ ہم لوگ بد دعا کا موقع دیں کسی کو. ایسا موقع ہی نہ ہو کہ لوگ ہمارے لیے بد دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. پکا مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ بد دعا کی نوبت ہی نہ آئے. ویسے بد دعا کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. بسا اوقات آدمی بد دعائیں تو کر بیٹھتا ہے, پھر اس کے اثرات آتے ہیں تو پھر پریشان ہوتا ہے. وہ پھر پریشان ہوتا ہے. جیسے ماں باپ نے بد دعا کر دی, بد دعا لگ گئی, وہ دعا قبول ہو گئی ماں باپ کی, بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بچے کا نقصان ہو گیا, پھر وہ بعد میں روتے ہیں یہ کیا ہو گیا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے تمام دعا اور بد دعا اور اصالہ ثواب کے حوالے سے عوام الناس کے جو سوالات تھے ان کو دور کیا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا دیں, کسی کے لیے بد دعا نہ کریں. بے شک کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے, ہم کوشش کریں کہ بد دعا میں دیر کریں اور معاملے کو ہم دعا کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کی مدد سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. ناظرین, آخری میں ایک میسیج ہے. جیسے مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے جو بھی لوگ اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں. ہم زندہ لوگوں کے لیے تو دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کاموں کے لیے, اپنی آسائشوں کے لیے تو دعا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.